پارٹ نمبر 33 کے اندر عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے 4 ائمہ کرام میں سے بڑے ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام اعظم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کل کائنات کے سب سے بڑے امام ہیں، کل کائنات کے سب سے بڑے امام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے کی وجہ یہ ہے، فقہی ائمہ کرام میں سے بڑے امام یہ ہیں۔ ان کا مرتبہ اور رتبہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، جبکہ صحابہ کرام 110 ہجری تک دنیا میں موجود رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 8 صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے۔ ان کے سامنے کچھ دہریے اور زندیق لوگ آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی کے منکر ہیں، کل کائنات کا نظام خود بخود چلنے کے اقراری ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ انی مفکر فی امر، میں ایک معاملے میں غور و فکر کر رہا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سامان سے بری ہوئی ایک کشتی ہے، خود بخود چل رہی ہے، پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آ رہی ہے، جا رہی ہے، چلانے والا ملاح کوئی نہیں ہے۔ کہ وہ کہنے لگے یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ کوئی عقل مند انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہو؟ تو یہ سن کر امام صاحب فرمانے لگے کہ وہی حکم، تم پر افسوس ہے کہ ایک معمولی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل پا رہی، تو کل کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ اس حاضر جوابی سے تمام دہریے توبہ طائب ہوئے اور امام صاحب کے ہاتھ پر ایمان کی دولت سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل، تو اتفاقاً ان کے سامنے ایک توت کا درخت تھا، فرمانے لگے یہ توت کا درخت ہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ دیکھو اس درخت کے پتوں کو ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی کھائے تو شہد حاصل ہوتی ہے، بکری کھائے تو مینگنیاں نکالتی ہے، ہرن کھائے تو کستوری پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ اس درخت کے پتوں میں ذائقہ، مزہ اور بو یکساں ہے، مختلف نہیں ہے، لیکن کھانے والی مختلف چیزیں ہیں تو وہ جو کچھ نکال رہی ہیں وہ بھی مختلف ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل، تو انہوں نے فرمایا کہ انڈا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ اوپر سے سفید اور چکنا ہوتا ہے اور اندر سے سونے کی طرح زرد ہوتا ہے، یہ اچانک پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے سمیع اور بصیر، سننے والا، دیکھنے والا ایک جانور، حیوان نکلتا ہے۔ یہ خوبصورت جانور کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کوئی اور نہیں نکال سکتا۔